حاصل کرنا ہے۔ اور جب آپ نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے تو پھر عبادت کی کچھ شرطیں ہیں، یعنی آپ اللہ رب العزت کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کچھ شرطوں کا پایا جانا وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، جس میں سے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ اخلاص النیت للہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کہ آپ صرف اور صرف خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، تب ہی آپ کی عبادت قبول ہوگی جب آپ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اور صرف محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ انہیں یعنی مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں مخلصین لہ، اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہوئے الدین عبادت کو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اللہ رب العزت کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی اور شائبہ تک نہ ہو، کہ انسان جب عبادت کر رہا ہے تو اس کے قلب و اذہان، اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں کوئی دور سے شائبہ، کوئی خیال بھی نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے یا کوئی مجھے کہے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو مخلصین لہ الدین، اس عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہو، حنفاء یکسو ہو کر، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی طرف کوئی توجہ نہ ہو اس عبادت کو کرتے ہوئے، تو یہ عبادت کی لازمی شرط ہے اس عبادت کی قبولیت کی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چونکہ علم بھی عبادت ہے، تو علم کی یعنی علم کے ابلاغ یا اس کے حصول کے لیے، یعنی آپ پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے قلوب و اذہان میں ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی غیر کا، کسی غیر کو خوش کرنے کا یا دنیا کے کسی مفاد کو حاصل کرنے کا، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو تب اللہ رب العزت آپ کے اس حصول علم کی کوشش کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو، چاہے وہ یہ دینی علم آگے پہنچا رہا ہے یا خود حاصل کر رہا ہے، تو اس کی نیت کتنی خالص ہے، اس کو اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں وفی الحدیث الفرد المشہور عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث فرد ہے، یعنی غریب حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک چونکہ اصول حدیث کی اصطلاح ہے حدیث غریب، اور ہمارے ہاں اردو میں تو یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو میں لیتے ہیں۔ غریب کا معنی ہم کنگال یا فقیر یا اس طرح کا محتاج شخص، قابل ترس، قابل رحم شخص جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں غریب، تو جبکہ عربی میں غریب کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے جس کے بارے میں ہمارے بہت سے طلباء پڑھ چکے ہیں، اور کچھ طلباء انشاءاللہ ان قریب پڑھ لیں گے کہ غریب کا کیا معنی ہے، یعنی جس کو بیان کرنے میں ایک طبقے میں ایک ہی راوی ہو، جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرنے میں صحابہ کرام میں سے منفرد ہیں، یعنی کسی اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان نہیں کی، یہ اعزاز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اکیلے ہیں، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ بھی اکیلے ہیں، 3 طبقوں میں یہ حدیث اس طرح حدیث فرد رہی ہے، یعنی ایک ایک بیان کرنے والا، اس حساب سے اس کو کہا گیا کہ وہ حدیث فرد ہے، یعنی غریب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں مومنوں کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال نیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسلک کر دیے ہیں۔ آپ کی نیت ہے تو عمل ہے، نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، نیت بری ہے تو عمل برا ہے، نیت ناقص ہے تو عمل ناقص ہے، نیت کامل ہے تو عمل کامل ہے۔
یعنی اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں، جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا اللہ کے ہاں اس عمل کا درجہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طلب علم میں خصوصی طور پر اپنی نیت کا خیال رکھیں کہ ہماری نیت میں کیا ہے، ہم کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں عربی زبان سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں اصول حدیث، اصول تفسیر ہم سیکھ رہے ہیں، کیوں ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، کیوں ہم وراثت کے اصول سمجھ رہے ہیں، اسی طرح دیگر علوم و فنون ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ان کے حصول میں ہمارے مد نظر کوئی اور چیز تو نہیں سوائے رب العالمین کی رضا کے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر جو بھی چیزیں غیر اللہ داخل ہو گئی ہیں ہماری نیتوں میں، اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ اور چیزیں، انہیں ہم فوراً خارج کر دیں تاکہ ہماری یہ عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو خلوص نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا، اور اگر فَإِن فَقَدَ الْعِلْمُ إِخْلَاصَ النِّيَّةِ انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عمل سے اخلاص نیت نکل جائے تو وہ عمل افضل ترین اعمال کے درجے سے نیچے آ کے بدترین گناہوں میں شمار ہو جاتا ہے، بدترین گناہ بن جاتا ہے بجائے افضل ترین عمل ہونے کے۔ یعنی کتنا اچھا عمل آپ کر لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، بڑے بڑے اونچے اعمال، جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل جس کو اسلام کی کوہان اور چوٹی قرار دیا گیا، ایسا عمل، اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا یعنی شہید ہو جانا کفار سے لڑتے ہوئے، کتنا عظیم عمل ہے۔ لیکن اگر اخلاص نیت اس عمل میں سے نکل جائے تو اتنا بہترین عمل، اسلام کی چوٹی کہلانے والا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں بدترین کام بن جائے گا اور سب بجائے ثواب کے گناہ بن جائے گا۔ تو جس طرح آپ نے وہ سماعت فرمایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب کیا جائے گا اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ عالم ہوگا، وہ قاری ہوگا، وہ دین کا علم رکھنے والا شخص ہوگا، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں تو تیرے دین کا علم حاصل کرتا رہا، پھر اس کو آگے پہنچاتا رہا، میں نے تو دنیا میں کوئی اور کام کیا ہی نہیں، بس میری توجہ، میری محنت، میرا اہتمام، میرا شوق ذوق، ہر چیز جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ منسلک تھی، تو میں نے ساری زندگی کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف علم حاصل کیا اور آگے پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے قرآن کریم کی قرأت اس لیے کی کہ تجھے لوگ بڑا قاری کہیں، تو نے اس لیے قرآن کریم یاد کیا تمہیں لوگ پکا حافظ کہیں، تو ایسی جو تعریفیں دنیا میں تم نے حاصل کر لی ہیں، اب اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا فرشتوں اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر دوسرا شخص وہ اللہ رب العزت کی راہ میں کہے گا کہ میں قتال کرتا رہا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو وہ کہے گا میں نے تو اپنی زندگی جو ہے تیری راہ میں قربان کر دی، میں نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی جان بھی تیری راہ میں دے دی، تیرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے قتال ضرور کیا ہے، دشمنوں سے لڑائی ضرور کی ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، کیا بات ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، اور بڑا جو ہے وہ شیر دل ہے، تو لوگوں نے وہ کہہ دیا تم نے جو چاہا تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں، فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو گھسیٹ کر۔ تیسرا شخص
اس کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں لوٹاتا رہا، میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا، بڑی بڑی سخاوت کی میں نے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال خرچ تو کیا لیکن میری راہ میں نہیں کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ یہ تو حاتم طائی ہے اپنے وقت کا، یہ تو بہت زیادہ خدا ترس ہے، غریبوں پر رحم کرنے والا۔ تو لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس سوائے آگ کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں پکڑو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ تو جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جانے والے یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور اس میں محنت بھی کر رہے ہیں، ذوق اور شوق بھی ہے، لیکن کہیں اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کوئی چیز ہمارے مد نظر نہ ہو، کوئی اور لالچ اور حرص اور طمع نہ ہمارے قلوب و اذہان میں ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ عمل بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ ولا شیء یحتم العلم مثل الریاء، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو علم کو برباد کر دے، وہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ریا کی طرح علم کو برباد کر دے۔ یعنی اور بھی اسباب ہیں یقیناً ہیں جن سے علم برباد ہو جاتا ہے، لیکن ریا جیسی کوئی چیز نہیں، وہ چاہے شرک کی صورت میں ہو یا اخلاص نیت میں ریاکاری کی صورت میں ہو۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر علم کو برباد کر دینے والی ہے۔ تو اسی طرح ریاکاری جو ہے وہ ہمارے علم کو جس طرح دیگر عبادات کو ضائع کر دیتی ہے، علم کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں اشارہ فرمایا ہے ایک حدیث کی طرف، کہتے ہیں وَمِثْلُ التَّسْمِيعِ، اور لوگوں کو سنانا یا لوگوں کو باور کروانا کہ میں عالم ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، اس جیسی بربادی علم کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے اشارہ کیا من سمع اللہ بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص ریاکاری کی نیت سے کام کرتا ہے، دکھلاوا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اور بھی معنی بیان کیے ہیں علماء نے، لیکن ایک معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کو دکھا دیتا ہے اس کا عمل دنیا میں ہی۔ وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، اور جو شخص ریاکاری کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے اس کا عمل دنیا میں رکھ دیتا ہے، لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی یہ بدنجتی جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھے گا، ساری دنیا کو دکھائے گا کہ یہ بدبخت صرف اور صرف نمود و نمائش کے لیے یا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ایسی قباحتوں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بنا پر یہ جو کتاب و سنت کے دلائل آپ نے پڑھ لیے ہیں اخلاص نیت کے حوالے سے، اس بنا پر ہر شخص جو ہے وہ خلوص نیت کو لازم پکڑے، اپنی نیت کو ہر ایسی چیز سے پاک صاف رکھے جو اس کی جو صدق طلب ہے اس میں خرابی لاتی ہو۔ جیسا کہ کوئی انسان خواہش کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں، دلائل کے اعتبار سے لوگوں پر غلبہ حاصل کروں، بلے بلے ہو جائے میری کہ اس کے پاس تو بڑے دلائل ہیں۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں پر جو ہے وہ برتری کا اظہار کہ میں اپنے جو ساتھی طالب علم ہیں ان سے زیادہ سبق یاد کرتا ہوں، ان سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں یا ان سے زیادہ ایسا، تو ایسی چیز اور ایسی ان چیزوں کو وہ اپنی دنیاوی جو دنیاوی اغراض ہیں، دنیاوی مفادات ہیں، ان کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے، اور اسی طرح اپنی سٹیٹس کو بلند، اپنی جو عزت ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، وہ چاہے وہ جو دنیاوی مفادات ہیں وہ کسی مالی حوالے سے ہوں یا
پھر اس کے یعنی سٹیٹس کے حوالے سے ہوں، شہرت کے حوالے سے ہوں، یا داد طلب کرنے کے حوالے سے ہوں، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے حوالے سے ہوں، تو یہ چیزیں جب نیت میں ملتی ہیں نا تو اس کو خالص نہیں رہنے دیتی، اس خلوص نیت کو خراب کر دیتی ہیں، اور پھر علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس علم سے برکت ختم ہو جاتی ہے جس علم کی بنیاد ان چیزوں پر ہو کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں بھی اور جہاں بھی پڑھایا جاتا ہے ہمارے سسٹم میں بھی ایک مقابلے کی فضا تو بہرحال ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں، زیادہ سبق یاد کرنا ہے، لیکن اس میں بھی دو طرح کی نیت ہوتی ہے۔ ایک نیت یہ ہے کہ میں زیادہ سبق یاد کر کے اللہ کا قرب زیادہ حاصل کروں گا، ٹھیک ہے، جس طرح یہ مسابقہ بالخیرات ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو، یہ وہ مقابلہ ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں زیادہ سبق یاد کر کے زیادہ نمبر حاصل کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں پختگی پیدا کر کے میں اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بالکل محمود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دنیاوی جاہ و جلال یا دنیا کی شہرت یا پھر دنیاوی اعتبار سے دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنا مقصود ہو تو پھر وہ بربادی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنی نیت کو کسی بھی غیر اللہ کو خوش کرنے سے پاک کرنا چاہیے، اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔